ہم تو پہلے دن ہی کہتے تھے نا یہ سلیکٹڈ ہے. بڑے وعدے کیے قوم سے. آج کسی گھر کا چولہا آسانی سے نہیں چل رہا. عمران خان تم نے تیل سستا کیا کرنا تھا؟ تم تو ہر مہینے قوم کا تیل نکال دیتے ہو، ہر معاملے میں یو ٹرن لیتے ہو اور کہتے ہو مدینہ کی ریاست بناؤں گا. عمران خان تم مدینہ کی ریاست کی میم نہیں جانتے تو ریاست کیا بناؤ گے؟ ہم تو پہلے دن ہی کہتے تھے نا یہ سلیکٹڈ ہے. یہ آیا نہیں ہے، اس کو لایا گیا ہے. بڑے خواب دکھائے قوم کو، بڑے وعدے کیے قوم سے. آج 3 سال کے بعد پاکستان کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت ختم ہو رہی ہے اور اس کے تیزی سے جانے کے دن آ گئے. آج پاکستان کا بچہ جو مہنگائی کے ہاتھوں، جو بے روزگاری کے ہاتھوں، جو اس وقت پاکستان کے اندر بد انتظامی کے ہاتھوں تنگ ہے، آج کسی گھر کا چولہا آسانی سے نہیں چل رہا. اور یہ تو کہتا تھا کہ میں آؤں گا تو میں بجلی سستی کر دوں گا. اور بجلی سستی کیا کرنی تھی عمران خان؟ تم تو ہر مہینے قوم پہ بجلی گراتے ہو. یہ آیا تھا جو کہتا تھا کہ میں تیل سستا کر دوں گا، میں ٹیکس تیل کے اوپر ختم کر کے تیل سستا کر دوں گا. اور عمران خان تم نے تیل سستا کیا کرنا تھا؟ تم تو ہر مہینے قوم کا تیل نکال دیتے ہو. تم کیا کرو گے اس قوم کی خدمت؟ بڑے نعرے مارے تھے کہ میں آؤں گا تو گیس دوں گا. آج گیس نہیں ہے، تیل نہیں ہے، اور اگر ہے تو لوگوں کے پاس قوت خرید نہیں ہے. کہتا تھا 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، 50 لاکھ گھر دوں گا. اور عمران تم نے لوگوں کو کیا روزگار دینا تھا؟ تم نے تو اس ملک کے نوجوان سے، اس کے بزرگ سے اس کا ہوتا ہوا روزگار چھین لیا ہے. آج لوگ اپنی راس کھا رہے ہیں. آج چھوٹے کاروباری بہت پریشان ہیں، آج سرکاری ملازم بہت پریشان ہیں. آئے دن مہنگائی کا جن ہے جو قابو سے باہر ہوتا گیا ہو چکا ہے. اور یہ ہمیں روز کہانیاں سناتا ہے کہ جی وہ ہمارا قصور نہیں ہے، باہر کی منڈی میں ایسا ہو گیا، عالمی منڈی میں تیل مہنگا ہو گیا، ہم کیا کریں؟ عالمی منڈی میں مہنگائی ہو گئی، ہم کیا کریں؟ عمران خان تم روز لوگوں کو بتاتے ہو کہ ہندوستان میں تیل کی کیا قیمت ہے. آج میں تمہیں بتاتا ہوں، پچھلے مہینے کی 15 تاریخ کو ہندوستان کے اندر تیل کی قیمت 1 لیٹر 111 روپے کی تھی، اور آج انہوں نے 10 روپے لیٹر کم کیے ہیں ان 15-20 دنوں کے اندر، اور اس حکومت نے 10-15 روپے لیٹر بڑھائے ہیں. عمران خان قوم کو یہ بھی تو بتاؤ، صرف تم آگے موازنے کرتے ہو. دنیا کی منڈی میں تیل سستا ہونا شروع ہو گیا، پاکستان میں مہنگا ہونا شروع ہو گیا. اس لیے کہ تم پاکستان کے عوام کے دل کو نہیں دیکھ رہے، ان کے حالات کے مطابق نہیں سوچ رہے. تم صرف IMF کے نوکروں کے ہاتھوں مجبور ہو، ان کے پیٹ غلاموں کے ہاتھوں مجبور ہو، اور ان کا ایجنڈا لے کے چل رہے ہو. کہتا ہے کہ مہنگائی میرے کنٹرول میں نہیں ہے. یاد کریں وہ دن، آپ تو وہ قیامت بھگتے ہوئے ہیں. 2008 میں ہماری حکومت آئی تھی، کیا حالات تھے؟ پاکستان میں دہشت گردی تھی، آپ کے اپنے علاقے دہشت گردی کا شکار تھے. آپ کے بچے، آپ کے سارے، آپ کے سکول، آپ کی مسجدیں، آپ کی امام بارگاہیں، ہمارے کون سی جگہ تھی، ہمارے جنازے محفوظ نہیں تھے. پورا ملک دہشت گردی کا شکار تھا. ہم جب آئے تو ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ مردوں کی طرح کیا، سامنے کھڑے ہو کے اپنی فوج اور اداروں کے ساتھ. لیکن ہم نے ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے لوگوں کو تنخواہیں بڑھا کے، کسانوں کی فصلوں کی قیمتیں بڑھا کے، پینشنیں بڑھا کے، روزگار دے کے، نوکریاں دے کے ہم نے لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کی تھی. اسی لیے یہ نعرہ لگتا ہے نا کہ جب پیپل پارٹی آتی ہے یہ روزگار لاتی ہے. بی بی شہید کے لیے نعرہ لگتا تھا نا کہ بے نظیر آئے گی، روزگار لائے گی. اب انشاءاللہ بلاول بھٹو آئے گا اور روزگار لائے گا. یہ ہمارا کام ہے، یہ کسی اور کا نہیں ہے. تو خان صاحب کہتا ہے
کہ جی پاکستان کا میں کیا کروں، دنیا میں چیزیں بڑی مہنگی ہو گئی ہیں۔ او بھائی، پچھلے سال، اس سال کے پہلے دنوں میں اس حکومت نے چینی مہنگی ہوئی ایک کمیشن بنا دیا اور کہا کہ جناب کمیشن جو ہے فیصلہ کرے گا، چینی 70 روپے کلو سے زیادہ مہنگی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آج پاکستان کے اندر جو چینی پڑی ہوئی ہے، حکومت کہتی ہے نا ہمارے پاس بڑی وافر چینی ہے، کوئی شارٹیج نہیں ہے، تو پھر میں حکومت وقت سے سوال کرتا ہوں، وہ چینی جو تم کہتے تھے کہ 70 روپے کلو فروخت ہونی چاہیے، اور عمران خان آج 150 روپے کلو کیوں ہو گئی ہے؟ اس میں کون سا عالمی منڈی کے اندر بحران آ گیا؟ اس میں کون سا ڈالر کی قیمت کے ساتھ تعلق آ گیا؟ آج میں تم سے پوچھتا ہوں کہ آٹا جو عام آدمی کی ضرورت ہے، آٹا تو پاکستان میں پیدا ہوتا ہے نا، وہ گندم تو پچھلے سال آئی تھی، اس وقت تو کہتے ہو پاکستان میں گندم بہت ہے، 1000 روپے کا تھیلا یا 800 روپے کا تھیلا تھا، تو پھر آج 1400-1500 کا تھیلا کیوں ہو گیا؟ اس میں کون سا ڈالر مہنگا ہونے کا ایفیکٹ آ گیا ہے؟ کوئی ایفیکٹ نہیں ہے، صرف عمران خان تم اور تمہاری ٹیم کی نالائکی ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اگر آج بھی پاکستان میں بہتر حکمرانی کے ساتھ چلایا جائے تو مشکل حالات سے نبردازمہ ہوا جا سکتا ہے، لیکن اگر صرف IMF کی، اگر صرف ورلڈ بینک کی ڈکٹیشنیں چلنی ہوں تو پھر پاکستان کے حالات نہیں سدھر سکتے۔ اور اب جب ہر طرف سے مایوس ہو گئے، کہتے تھے کہ 200 ارب ڈالر ملک کا باہر پڑا ہے، وہ ہم آئیں گے 200 ارب ڈالر لائیں گے۔ ابھی اس وزیر کا ذکر کر رہے تھے، بڑا اچھل کے کہتا تھا کہ ہم آئیں گے 200 ارب ڈالر لائیں گے، 100 ارب ڈالر کو اپنا قرضہ اتاریں گے اور 100 ارب ڈالر سے پاکستان میں لہریں بحریں کر دیں گے۔ وہ یہ لہریں بحریں کی ہیں، یہ ماجے کرائی ہیں قوم کی۔ اور ٹھیک کہا تھا عمران خان کا دست راست اسد عمر، کہتا تھا قوم کی چیخیں سنائی دیں گی۔ ہاں، اسد عمر قوم کی چیخیں تو سنائی دے گئی، اب تمہاری چیخوں کے دن آ گئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ قوم نہیں پوری دنیا تمہاری چیخیں سنے گی، اس لیے کہ تم سے انتقام قدرت بھی لے گی اور اس ملک کے عوام بھی لیں گے۔ اور آج اس کے جانے کے دن آ گئے۔ ابھی کل پاکستان کے اندر انہوں نے بہت سارے قانون سازی کی، اگلے الیکشن میں پتہ ہے ووٹ تو ملنے نہیں ہے، اب ووٹ دھاندلی کے ذریعے، پچھلی دفعہ بھی ایسا ہی ہوا، سیلیکٹرز لے آئے، آج کل ذرا سیلیکٹرز بھی پرے پرے ہیں، تو اب پریشانی لگ گئی ہے کہ ووٹ کیسے لینے ہیں۔ تو کہتا ہے میں مشین کے ذریعے ووٹ لوں گا، میں انٹرنیٹ کے ذریعے ووٹ لوں گا۔ سارا پاکستان کہہ رہا ہے کہ یہ دھاندلی کا منصوبہ ہم نہیں چلنے دیں گے۔ اس نے بہت سارے قانون، نیب کے قانون اور الیکشن کے قانون، بہت سارے قوانین تبدیل کیے، اسمبلیوں سے منظور نہیں ہو سکے، سینٹ سے، تو یہ جوائنٹ سیٹنگ میں لے کے آ گیا۔ وہاں پہ جب ساری اپوزیشن کی قیادت اکٹھی ہوئی، اس کی بات آپ کو شاہ صاحب سنائیں گے، ساری قیادت اکٹھی ہوئی، یہ بڑے نعرے مارتے تھے کہ ہم کو فوری طور پہ اپنے بل منظور کرا لیں گے۔ ہم نے کہا ہم عوام کے حقوق پہ ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے، اور ہماری اس چیلنج کو کل کا دن، کل کہا تھا نا آج جوائنٹ سیٹنگ ہونی تھی، کل رات کو بھاگ گئے ہو، وہ سیشن ملتوی کر دیا ہے، اس لیے کہ تمہارے اتحادی تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ آج پی ٹی آئی کے اپنے ممبر خود لوگوں کا سامنا کرنے سے پریشان ہیں کہ ہم کس منہ سے لوگوں کے سامنے جائیں۔ اور اب عمران خان تم نے اتنا غلط کام شروع کر دیا ہے۔ ارے مدینہ اور مدینے والا تو ہم سب کے سروں کا تاج ہے، ہماری نسلیں بھی اس پہ قربان، ہماری نسلیں بھی مدینہ کی گلیوں پہ قربان۔ لیکن عمران خان، اور تم جانتے ہو مدینہ کی ریاست کا تقدس کیا ہے؟ ارے مدینہ کے اندر مدینے والا تو ایک طرف، ارے مدینہ کا تو کوئی باولا، کوئی جھلا بندہ، کوئی پاگل بھی جھوٹ نہیں بولتا تھا، ارے وہ تو سچ کے دائی تھے، اور تم نے زندگی میں سچ نہیں بولا، ہر معاملے میں یو ٹرن لیتے ہو اور کہتے ہو مدینہ کی ریاست بناؤں گا۔ تم مدینہ کی ریاست کیا بناؤ گے؟ تم توہین کر رہے ہو، اور آج تم پاکستان کے عوام کے جذبات سے کھیل کے ان کا غضب ختم کرنا چاہتے ہو۔ ایسے نہیں ہوگا۔
اس سے پہلے بھی ایک ڈگڈگی بجاتا آیا تھا ضیاء الحق، وہ بھی کہتا تھا میں اسلامی نظام لاؤں گا۔ آپ کو یاد ہوگا جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں، کیا کہا تھا اس نے ریفرینڈم میں؟ آپ ملک میں اسلامی نظام چاہتے ہیں؟ کیا جواب آئے؟ ہم چاہتے ہیں۔ اس نے کہا اگر چاہتے ہیں تو میں 5 سال کے لیے آپ کا صدر ہوں۔ یعنی سوال گندم جواب چنا۔ یہ بھی صاحب آئے ہیں، ہر چیز فیل ہو گئی، ہر پالیسی ختم ہو گئی، ہر طرف یو ٹرن ہو گئے، اور اب کہتا ہے میں مدینے کی ریاست بناؤں گا۔ عمران خان تم مدینے کی ریاست کی میم نہیں جانتے، تم ریاست کیا بناؤ گے؟ اور ہم تو اس کو بہت پہلے ختم کر چکے ہوتے۔ یاد کریں ہم نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ عمران خان اس ملک کے لیے ایک بدقسمت داغ کی طرح ہوگا۔ اس نے پاکستان کو، پورے پاکستان کو جکڑ کے آج نہ ہماری خارجہ پالیسی ہے، نہ داخلہ پالیسی ہے، نہ کوئی اور جگہ ہے۔ اور عمران خان آج قوم تم سے پوچھتی ہے کہ تم نے پاکستان کی قومی اسمبلی سے مشاورت کیے بغیر، قومی قیادت سے مشاورت کیے بغیر، ہمارے بچوں کے قاتلوں، ہمارے جوانوں کے قاتلوں، ہماری سپاہ کے قاتلوں، ہماری معیشت کے قاتلوں، ہمارے مذہبی طبقات کے قاتلوں سے سمجھوتے کیسے کرنے شروع کر دیے؟ کوئی اختیار نہیں ہے تمہیں۔ تم تو کہتے ہو کہ میں پاکستان میں امن لاؤں گا، تم ان کے ساتھ مل کے امن لاؤ گے، ان کے ساتھ سمجھوتے کر کے امن لاؤ گے جو ہمارے خون کے، جو ہماری قائد کے قاتل ہیں، جو ہمارے بچوں کے قاتل ہیں، جو ہماری فوج کے قاتل ہیں، تم ان کے ساتھ مل کے اس ملک میں امن لاؤ گے۔ عمران خان اب تمہارے دن گنے جا چکے، اب جانے والے ہو۔ ہم تو بہت پہلے اس کو فارغ کر دیتے، لیکن ہم نے کوشش کی کہ ٹھیک ہے نئی حکومت آئی ہے، چلے کام کریں۔ اور آپ کو یاد ہوگا بلاول صاحب نے کہا تھا عمران خان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ چلو بھائی عمران خان صاحب کوشش تو کر کے دیکھو، تم نے بڑے دعوے کیے ہیں، بڑے نعرے مارے ہیں، اور پی ٹی آئی والوں کو میں آج آپ کے سٹیج سے، آپ کے اس مقام سے، بدیع الزمان صاحب کی جو برسی کے موقع پہ میں ان سے سوال کرتا ہوں، اپنا کوئی ایک وعدہ بتا دو جو تم نے پورا کیا ہو۔ ارے کوئی نیب کا وعدہ ہی پورا کر دیا ہوتا، آج تم اس سے بھی جان چھڑا رہے ہو۔ لوگوں کو این آر او پہ تانے دینے والوں، آج اپنے لیے این آر او ڈھونڈتے پھر رہے ہو۔ تم کیا پاکستان کو بدلو گے؟ ہم تو اس حکومت کا چلتا کر چکے ہوتے۔ جب ہم نے دیکھا کہ یہ اب پاکستان کو مثبت سمت نہیں جانے دے گا، پاکستان کے حالات خراب کر دے گی یہ حکومت، تو ہم نے ساری جماعتوں، اپوزیشن کی جماعتوں کو اکٹھا کیا اور پی ڈی ایم تشکیل دی۔ جب ہم اکٹھے ہوئے تو آپ کو یاد ہے نا پھر جلسے ہوئے، ان جلسوں کے بعد جلوس نکلے، پھر الیکشن ہوئے، ہم نے 12 میں سے 11 الیکشن جیتے اور حکومت کی ٹانگیں لرزنے لگیں۔ سینٹ کے انتخاب آئے، ہمارے ساتھیوں نے ہمیں کہا کہ سینٹ کا انتخاب نہیں لڑیں، ہم سینٹ کا بائیکاٹ کریں، استعفے دے دیں۔ پیپلز پارٹی نے کہا نہیں استعفے نہیں دینے، ہم نے میدان میں لڑنا ہے، میدان میں ان کو شکست دینی ہے۔ ہم نے سینٹ میں ان کو شکست دی اور وزیر اعظم صاحب کی ہوائیاں اڑ گئیں، ان کے وزراء کی زبانیں گنگ ہو گئیں۔ اس کے بعد پھر ہمارے ہی دوستوں کو پتہ نہیں کیا جلدی آ گئی، انہیں کیا شک پڑ گئے، وہ نکلے تھے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لے کے، ہم بھی ان کے ساتھ تھے، اس لیے کہ ہم تو ووٹر کو عزت دو کا بھی نعرہ لگاتے ہیں اور ووٹ کو عزت دو کا بھی نعرہ لگاتے ہیں۔ ہم تو اس قائد کے قائل ہیں جس نے اس ملک سے راجگیری کا خاتمہ کیا تھا، جابروں کا خاتمہ کیا تھا، عام آدمی کو اس کا تشخص دیا تھا، روزگار دیا تھا، اس کو اس کی شناخت دی تھی، اس کو ووٹ کا حق دیا تھا۔ تو ہم نے کہا چلیں آپ ماضی میں جو کچھ بھی کرتے رہے چھوڑیے، آج آپ رائے راست پہ آ گئے ہیں تو بسم اللہ۔ اور آج ہم نے کہا کہ ان کے خلاف عدم اعتماد لے آتے ہیں، وہ ہم ہی سے لڑ پڑے، ہمارے ساتھ ہی جھگڑا شروع ہو گیا اور کہا گیا کہ جی پیپلز پارٹی نے پتہ نہیں کیا گناہ کر دیا، ہمیں نوٹس دے دیے۔ ہمیں پاکستان کی تاریخ گواہ ہے، پیپلز پارٹی کسی تحریک سے نہیں ڈرتی، پیپلز پارٹی کسی قربانی سے نہیں ڈرتی، پیپلز پارٹی کسی جابر کے آگے نہیں جھکتی، لیکن ہم اپنی تذلیل برداشت نہیں کر سکتے، ہم اپنی جماعت کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم نے پی ڈی ایم سے علیحدگی کا اعلان کیا،
एएनपी ने अलहदगी का ऐलान किया, तो आज कहां है पीडीएम? किधर गई है पीडीएम? हम थे तो हुकूमत लर्ज रही थी, आपने हमें अलग किया तो हुकूमत ने जश्न मनाए कि अब पीडीएम खत्म हो गई। लेकिन इमरान खान, आपको तो याद रखना चाहिए, तुम्हारे तो दिन गिने गए। लेकिन यहां से मैं फिर मियां साहब को ये कहूंगा, मियां साहब, हमें आपके उस नारे की पास है। हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर आइन की हुक्मरानी हो, हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर वोट को और वोटर को इज्जत दी जाए, हम चाहते हैं कि तमाम कौमों और कौमियतों को उनकी शनाख्तें दी जाए आइन के तहत। लेकिन मियां साहब, आपको अपने जमात के अंदर ये दो रुखी खत्म करनी होगी। एक तरफ कहते हो वोट को इज्जत दो, क्या माना है वोट को इज्जत दो का? वोट को इज्जत दो का माना यह है कि वोट हम किसी को देते हैं, निकल किसी और के आते हैं। जो ये काम करते हैं, जो ये वोट तब्दील करते हैं, जो ये सेलेक्टर्स हैं, उनसे आप कह रहे हो ना, आपसे तो नहीं कहना ना, आप तो नहीं वोट खराब करते, पीपल्स पार्टी तो नहीं करती, हमसे तो हमेशा वोट छीने जाते हैं, इनसे पहली दफा छीने गए हैं, बड़ा दुख लगा है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं चले बिस्मिल्लाह। लेकिन सवाल यह है कि आप उनको कह रहे हैं और दूसरी तरफ से आपकी जमात के अपने ही साथी, आपके लोग, वो कहते हैं नहीं जनाब, मज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए, गुफ्तगू का रास्ता जारी रखना चाहिए। किसके साथ करनी है गुफ्तगू? पीपल्स पार्टी से, अपोजिशन से, किसके साथ? क्या पाकिस्तान के लोगों से किससे बातचीत करनी है? अरे जिसके खिलाफ नारा मारते हो उसी से मज़ाकरात की बातें करते हो। मियां साहब, ये बात दुरुस्त नहीं है, ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। वाज़ेह तौर पे पीपल्स पार्टी की तरह या इस तरफ या उस तरफ खुल के सामने आए। हम आज भी कहते हैं कि आप कदम बढ़ाए, आप बने वजीर आला, आप बने वजीर आजम, और पीपल्स पार्टी आपका हर मौके पे साथ देने को तैयार है। और अगर आपने अब भी इसमें कदम पीछे रखा तो फिर याद रखें, ये कौम सोचने पे मजबूर होगी, ये नारे मारने पे मजबूर होगी कि मियां साहब आप क्या मजबूरी है कि आप इमरान खान की हुकूमत जो आवाम के ऊपर जुल्म ढा रही है, ज्यादतियां कर रही है, पाकिस्तान के लिए मसाइल खड़े कर रही है, आप उसको क्यों जारी रखना चाहते हैं? हम आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं मियां साहब, आप अपोजिशन के लीडर हैं, आपकी जमात पंजाब की बड़ी जमात है, आप आगे बढ़े, वोट भी पूरे करके देंगे, साथ भी खड़े होंगे और इंशाअल्लाह ताला इस हुकूमत को भगा के दम लेंगे। मैं, वक्त थोड़ा है, फिर कभी बात करूंगा, शाह साहब ने भी बात करनी है। सो मैं आप सबका दिली तौर पे शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए, और मैं शहीद बदियुज़्ज़मान साहब को, उनके साथियों को, उनकी फैमिली को सलाम करता हूं। और अल्लाह करे ऐसी औलाद, ऐसे दोस्त सबके हों जो उनकी जिंदगियों में भी उनसे प्यार करें और उनके जाने के बाद भी उनके लिए दुआएं करें। अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक दे। बहुत शुक्रिया, और मेरे साथ मिलकर नारा मारे, नारा 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 भुट्टो।